فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اب قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہنا. اللہ کیوں؟ فرمایا مقصد مطلب یہ ہے یہاں پہ تمہیں روکنے کا کہ میرے رسول کے صحابہ جس وقت آقا کلام فرماتے نا، صحابہ سنتے جب کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی اس بات کو ریپیٹ کیجئے، دوبارہ اس کو دہرائیے، ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو آقا کے غلام یوں کہتے، اور جو منکر اور منافق ہوتے انہوں نے کہا رائینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. جب یہ جملہ بولا اللہ نے فرمایا اگرچہ تم یوں نہیں کہتے، یہ منکر لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن آج کے بعد اس کے بعد تم نے رائنا کہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا رائنا کہا تو یاد رکھنا وللکافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا رائنا نہ کہنا، اس کے دو معنی بنتے ہیں. تم تو یوں کہتے ہو کہ ہماری رعایت کرو، لیکن یہ بے ایمان لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، یہ میرے رسول کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اور میرا نبی چرواہا نہیں، میرا رسول تو وہ ہے جس کے تلووں کے تلے جبریل بھی پر بچھاتا ہے، جس کے تلووں کے نیچے جبریل بھی اپنے پروں کو لا کے رکھتا ہے. فرمایا میرے رسول کو تم آج کے بعد رائنا بھی نہ کہنا، آج کے بعد تم نے کہنا ہے انظرنا، اللہ کے نبی ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی عبادتیں، ان لوگوں کے کفریہ کلمات اور ان لوگوں کی کفریہ وہ کیا بکواسات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ یہ لوگ اسلام سے پھرنے والی ٹیم ہے، اور یہ کبھی اسلام کے وارث اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے. شاہ اسماعیل دہلوی ان کا بہت بڑا ملا اور مولوی، اس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، اور اسماعیل دہلوی کو آج بھی اپنا شہید اعظم کہتے ہیں. اس اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم، اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر 97 اس پہ اس بندے نے جو وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر، ان وسوسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زنا کے وسوسے، ذرا اس عبارت پہ غور کرنا، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی جانب اپنی ہمت، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. مہاراج صاحب آپ نے اپنی تقریر ختم کر لی، میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، سنیے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اس عبارت کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ نبی کا خیال نماز کے اندر، نبی کا تصور نماز کے اندر، نبی کی طرف اپنے خیال کو لے جانا نماز کے اندر، یہ بی بی کے ساتھ بندہ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور بیل اور گدھے اس کا خیال نماز میں آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن معاذ اللہ ان کے نزدیک نماز میں نبی کا خیال آ جائے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور بیل اور گدھے کے خیال سے نبی کا خیال برا ہے. صرف برابر نہیں، نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے نماز کے اندر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر بیل کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، گدھے کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، بیوی کی مجامعت کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، زنا کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اور نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے. آیا کوئی مسلمان مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میری نماز اس وقت تک کامل ہوتی نہیں ہے جب تک مدینے والے کے خیال میں ٹوٹ کے میں نماز نہ ادا کروں. میں یہ پوچھوں گا ان سے، آیا یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے یہ کفریہ ہے یا نہیں؟ اس عبارت کے اندر کفر ہے یا نہیں؟ صرف اتنا بتائیں کہ ایسی عبارت کہنے والا بندہ کیا وہ اب تک مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اتنا واضح کر دے اپنا مسئلہ، یہ کہہ دے کافر ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے نبی کے خیال
خیال سے برا کہا دے، یہ دائرہ اسلام کے خارج ہے، یہ یہاں پہ کہہ کے چلے جائیں ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو رسول کے غلاموں کے خادم ہیں، لیکن رسول سے دشمنی اور رسول کا بوجھ رکھنے والوں کے لیے ہم ننگی چھری لے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے مجھے یہ کسی ایک کتاب سے، قرآن حدیث اور 14 صدیاں تواتر سے لے کے آج تک کسی ایک کتاب سے دکھا دیں کہ کسی صحابی نے نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا ہو۔ کوئی ایک روایت مجھے پڑھ کے سنا دے، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس عبارت کے اندر کفر ہے یا نہیں، یہ عبارت گستاخانہ ہے یا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی کفریہ عبارات ہیں، تو ہم نے یہ دعوے میں جواب دعویٰ لکھا ہے کہ ہم اس کے پر اس کا جواب دیں گے قرآن سنت سے۔ تو جو انہوں نے عبارات پیش کی ہے، مولانا صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے، یہ کس لحاظ سے ہم پر لگایا ہے کہ یہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد جو اس کا ظاہری معنی ہے یہ مراد لیا جائے، بلکہ یہ نہیں جو نماز کا تعلق ہے یہ نماز میں ہے، تو نماز جب رب تعالیٰ کے لیے ہے، یہاں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ صراط المعراج المومنین کا جو معنی یہ کہاں جائے گا؟ جب معراج کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جب کلام کرتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے جناب محترم مولانا صاحب یہ بتائیں پہلے کہ یہ جب رسول اللہ کا جب آئے گا اس میں بیچ میں، تو کیا یہ کلام جو ہے جب مصطفیٰ سے کر رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین سے تعلق ٹوٹ جائے گا؟ تو کیا اس عبارت کا یہ مطلب کہ آپ مصطفیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں صراط المعراج المومنین کا، تو یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات واضح کر کے بتائیں کہ مولانا صاحب پھر اس کا آپ کیا مطلب لیں گے؟ بولیے آپ۔ اور اس کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے، سیاست متفق علیہ حدیث ہے، اور فرمایا حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو تو اس طرح سے نماز پڑھ کہ تو رب کو خود دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مولانا صاحب تو اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، صرف وہاں کوئی وہمات اور گمان نہیں آنے چاہیے، اور رسول اللہ کی محبت کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عشق میں گم ہو جائے، ورنہ یہ عشق مصطفیٰ تو یہ ایمان جو بندہ اس وقت کامل ہی نہیں ہوتا۔ مولانا یہ اس عبارت کا مطلب نہیں جو آپ نے لے لیا ہے ظاہراً، مگر یہ مراد اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا، اس سے مراد تو مولانا صاحب